بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم نے ایک اپنا نیا ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے جو کہ ہمارا موسٹ امپورٹنٹ لانگ کویسچن ہے۔ پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا پیاجے کا وقوفی نشوونما کا نظریہ اور اس کے جو مراحل تھے وہ ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیے تھے، اور مجھے امید ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس ہے جی کولبرگز تھیوری آف مورل ڈیولپمنٹ، کولبرگ کا نظریہ اخلاقی نشوونما۔ تو یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، تھوڑا کنسیپچول ہے یہ تھیوری، اس کو ہم نے لانگ کویسچن کے حوالے سے پریپیئر کرنا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہے۔ اخلاقیات سے مراد عقائد اور اقدار کا ایسا نظام ہے جس کی مدد سے مختلف امور کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اخلاقیات کا مطلب ہے فرد خود پر عائد سماجی ذمہ داریوں کو اس طرح پورا کرے کہ دوسرے افراد کی آزادی اور حقوق ختم نہ ہوں، ضائع نہ ہوں، خطرے میں نہ پڑیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو سمپل سی بات ہے، آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہوگا پہلے کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہے، کہ ایسا نظام ہے عقائد کا، اس میں ہمارے بلیفز ہوتے ہیں جس کی بنا پر ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا چیز غلط ہے، کیا چیز ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ایک ہمارے پاس ہیڈنگ پڑی ہے اخلاقی نشوونما۔ اخلاقی نشوونما بھی سماجی، وقوفی اور نفسیاتی نشوونما کا حصہ ہے۔ اخلاقی نشوونما کا مقصد معاشرے کی اقدار کو سمجھنا اور اس کے مطابق کردار اپنانا ہے۔ نوزائیدہ بچے پہلے اخلاقیات سے بے بہرہ ہوتے ہیں، انہیں اخلاقی یا غیر اخلاقی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کا جو مائنڈ ہے وہ اتنا ڈیولپ ہی نہیں ہوتا کہ وہ چیزوں میں یہ فرق کر سکیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ اخلاقی ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ غیر اخلاقی۔ وہ ایک دوسرے کی ذمہ داریوں سے بے نیاز ہوتے ہیں، لیکن ان کے نشوونما کے ساتھ ان کے صحیح اور غلط کے تصورات بدلتے رہتے ہیں۔ 5 سال کے بچے سے اگر پوچھا جائے تو وہ کہہ دے گا کہ لڑائی کرنا، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، دوسرے کو زخمی کرنا غلط بات ہے، لیکن رفتہ رفتہ ان بیانات کا مفہوم بدلنے لگتا ہے۔ وہ سیکھ جاتے ہیں کہ کون سی بات جھوٹ کے زمرے میں آتی ہے اور کون سی نہیں۔ انہیں اس بات کا بھی فہم ہو جاتا ہے، یعنی سمجھ ہو جاتی ہے کہ کسی سے مانگ کر کوئی چیز لینا چوری کرنے سے کس طرح مختلف ہے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جان بوجھ کر دوسرے کو زخمی کرنا اور حادثاتی طور پر ایسا ہو جانا دو مختلف امور ہیں، کیونکہ 5 سال کے بچے میں اس کے جو میچورٹی لیول ہے وہ اتنا آ چکا ہوتا ہے، وقوفی نشوونما اتنی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ چیزوں میں فرق کر سکے، ان کا جو بنیادی مفہوم ہوتا ہے وہ سمجھ سکے۔ بچوں کے اخلاقی بیانات ان کی وقوفی نشوونما کے مطابق ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کے مقابلے میں قدرے بڑے بچے بہتر سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ بچے کے وقوفی نشوونما کا تعلق اس کے اخلاقیات سے ہوتا ہے جس میں صحیح اور غلط کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں والدین اور ہم جولیوں کے اثرات بہت نمایاں ہوتے ہیں۔ بچہ جس کی تقلید کرتا ہے، یعنی جس کی پیروی کرتا ہے، جسے ماڈل سمجھتا ہے، وہ ذات بھی اس کی وقوفی نشوونما کے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ تو 1932 میں جین پیاجے نے سب سے پہلے اخلاقی استدلال کا تذکرہ کیا۔ وہ بچوں کو مختلف کہانیاں سنا کر انہیں کہتا تھا کہ ان کرداروں سے اخلاقی نتائج وضع کریں۔ تو بچے کہانیاں سننے کے بعد بتاتے تھے کہ کون سا کردار جو تھا وہ پازیٹیو تھا، کون سا نیگیٹو تھا، کون سے کردار سے ہمیں کون سا اخلاقی سبق ملا۔ اس کے بعد جی لارنس کولبرگ نے کیا کیا، پیاجے کے پیش کردہ اخلاقی استدلال کا تجزیہ کیا اور اس کا کام آگے بڑھاتے ہوئے بچوں کے ساتھ نوبالغ اور بالغ افراد کو بھی اخلاقی نتائج وضع کرنے کے لیے اپنی تحقیق میں شامل کیا۔ کولبرگ نے 1958 میں پہلی بار اخلاقی نشوونما کا نظریہ پیش کیا۔ اب یہ بات آپ نے شارٹ یا MCQs کے لیے یاد رکھنی ہے کہ اس نے اخلاقی نشوونما کا جو نظریہ تھا وہ کب دیا، تو 1958 میں اس نے پہلی بار یہ نظریہ پیش کیا۔ کولبرگ نے اخلاقی نشوونما کی 3 منازل بیان کی ہیں۔ اب یاد رکھیے گا، جیسے سٹیجز ہوتی ہیں، لیولز ہوتے ہیں، تو اس نے جو تھیوری دی ہے نا اس کے 3 لیول ہیں، یعنی 3 منازل ہیں۔ ہر منزل کے 2 مدارج ہیں، یعنی اس کی 2 سٹیجز ہیں آگے۔ لیول 3 ہے، ٹھیک ہے، اور ہر منزل کی ہر لیول کے آگے 2 سٹیجز ہیں، اور ہر درجے میں اخلاقی جواز کی مختلف تعبیر کی گئی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ فرد ہر درجے میں استدلال کے لیے مختلف جواز استعمال کرتا ہے، یعنی اپنے بیہیویئر کی نا مختلف ریزنز دیتا ہے۔
کولبرگ کے مطابق لوگ ان 6 مدارج میں سے اخلاقی جواز کے لیے کسی ایک کا سہارا لیتے ہیں۔ اس کے بقول اگرچہ 7واں درجہ بھی موجود ہے لیکن بہت کم لوگ اس درجے تک پہنچ پاتے ہیں۔ کولبرگ فرد کی اخلاقی سطح پر رکھنے کے لیے ایسی صورتحال پیش کرتا ہے جس پر مختلف اخلاقی اصول لاگو کیے جا سکتے ہوں۔ وہ فرد کو صورتحال بتا کر اس کا جواب اور جواز پوچھتا ہے۔ فرد کے جوابی دلائل کی بنیاد پر اس کے اخلاقی درجے کا تعین کیا جاتا ہے۔ اب وہ اپنے نظریے میں 4 دعوے کرتا ہے۔ ہر فرد ان مدارج کو مرحلہ وار طے کرتا ہے۔ ایک بات تو وہ یہ کرتا ہے ترتیب سے مرحلہ وار۔ دوسری وہ بات کرتا ہے کہ یہ مراحل کم و بیش تمام ثقافتوں میں پائے جاتے ہیں۔ تیسری بات جو اس نے کی کہ ہر مرحلہ یا درجہ گزشتہ سے زیادہ پیچیدہ اور جامع ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات وہ کہتا ہے کہ فرد ایک وقت میں ان مدارج میں سے کسی ایک سطح پر ہو سکتا ہے۔ کولبرگ کے مطابق اوسط درجے کی وقوفی نشوونما رکھنے والا بچہ 13 سال تک کی عمر تک 3 مدارج طے کر لیتا ہے۔ اور زمبارڈو کا کہنا ہے کہ بہت سے بالغ افراد بھی 4تھے درجے تک نہیں پہنچ پاتے اور بہت ہی کم لوگ اس سے آگے نکلتی ہیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اعلیٰ مدارج عمر کے ساتھ وابستہ نہیں اور نہ ہی ان کا تعلق وقوفی نشوونما سے ہے۔ تو یہ اس کا انٹروڈکشن ہم نے دیکھا، اخلاقیات کی تعریف، اخلاقی نشوونما، پھر اس نے نظریہ دیا کب اور اس نے کون سے 4 دعوے کیے۔ اس کے بعد ایک گوشوارہ پڑا ہے ہمارے پاس، پیج نمبر 27 پہ ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنی بک پہ دیکھ لیں گے۔ یہ جو گوشوارہ ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ باقی جو اس کی سٹیجز ہیں وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو کل پڑھائی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ جو پہلی منزل ہے وہ ہم کل اسٹڈی کریں گے۔ ابھی جو آپ کے لیے کام ہے وہ آپ نے جو گوشوارہ ہمارے پاس پڑھا ہے کولبرگ کا پیش کردہ اخلاقی مدارج کا گوشوارہ، پہلی منزل، ٹھیک ہے، پھر اس کے 2 درجے، پھر دوسری منزل، پھر اس کے بھی 2 درجے، پھر تیسری منزل اور پھر اس کے بھی 2 درجے۔ لیکن اس نے 7ویں کی بات کی تو وہ کہتا ہے بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے، اس کو پڑھنا ہے لازمی، ایک دفعہ سمجھ آئے یا نہ آئے آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ضرور ہے، کیونکہ جب کل ہم اس کی پہلی جو لیول ہے، منزل ہے، وہ سٹارٹ کریں گے تو آپ کے لیے چیزیں سمجھنا تھوڑا آسان ہو جائے گا۔ تو ابھی جو آپ کے لیے اسائنمنٹ ہے اس کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے کہ پہلی منزل میں سٹیجز کتنی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کردار کیا ہوتا ہے، جواز کیا ہوتا ہے۔ جیسے وہ کہتا ہے کہ پہلی منزل جو ہے نا اس کا نام ہے جی قبل روایتی اخلاقیات، اس میں 2 سٹیجز ہیں، سزا سے متعلقہ احساس ہے اور انعام سے متعلقہ احساس، یہ 2 درجے ہیں۔ اب سزا والا کیا کرتا ہے، کردار کا جواز کیا ہوگا، سزا سے بچنے کے لیے اصولوں کی پاسداری کرنا، کہ سزا نہیں ملے گی اس لیے ہم کوئی نہ کوئی ہم کیا کرتے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں۔ دوسری جو کردار کی وجہ ہے وہ ہے انعام اور حمایت ملنے کی یقین دہانی چاہنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری آپ لوگ پڑھو گے انشاءاللہ، کل اس کو پراپر طریقے سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ اس گوشوارے کو تمام بچوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ کل والا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم اس کی جو سٹیجز ہیں، پہلی منزل ہے اور دوسری منزل، اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔